آج آپ تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح اس لیے آیا تاکہ لوگوں کو گناہ سے آزاد کرے. ہاللویا. اور اسی کے ساتھ آج خداوند کے فضل سے آپ دیکھیں گے کہ جس طرح ایک محفلوج کو یسوع نے کہا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر، آج آپ بھی خداوند کے فضل سے اپنے گناہوں کی چارپائی کو اپنے اوپر سے پھینک کر چلے پھریں گے نہیں، بلکہ آپ دوسرے لوگوں کے لیے برکت کا وسیلہ بنیں گے. زوردار تالیاں اس بات کے لیے. اور ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح خداوند یسوع مسیح نے طوفان کو ڈانٹا اور تھاما. آپ تمام جانتے ہیں کہ جب کشتی میں سفر کر رہے تھے تو لوگ پریشان ہوئے، پترس پریشان ہوا، جو اور سوار تھے وہ پریشان ہوئے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا طوفان جس نے ہمیں گھیر لیا ہے اور خداوند یسوع مسیح سوتا ہے، تو پترس نے اس کو جا کر اٹھایا. اے استاد تو کیوں سوتا ہے جبکہ ہم پریشان ہیں، ان طوفان نے، ان مصیبت نے ہمیں گھیر لیا ہے، تو اے استاد تو ہمیں کیوں نہیں بچاتا؟ تو یسوع مسیح نے اٹھ کر کیا کیا؟ طوفان کو ڈانٹا اور پھر وہ طوفان کیا ہوا؟ تھم گیا. تو آج یسوع کے فضل سے ابلیس نے آپ کی زندگی میں جتنے بھی طوفان پیدا کیے ہیں وہ آج یسوع کے نام سے تھمنے والے ہیں. ہاللویا. اور آج کا میرا ٹاپک ہے کہ ہم جس طرح کہتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کے فالوور ہیں، لیکن کیا ہم یسوع مسیح جیسے کام کر رہے ہیں؟ یا جس کو ہم فالو کرتے ہیں وہ کس طرح دنیاوی خدمت میں آیا اور کس طرح سے اس نے اپنے آپ کو اس دنیا میں پیش کیا، اور کیا چیز تھی جس کے بغیر یسوع مسیح بائبل میں ہمیں ملتا ہے کہ یسوع مسیح نے منادی کو شروع نہیں کیا. میرے عزیزوں، آج میرے ساتھ خدا کے پاک کلام میں سے آپ بھی نکال سکتے ہیں. مرکز کی انجیل ہے، اس کا پہلا باب اور اس کی 7 تا 8 آیت خدا کے پاک کلام میں سے تلاوت کروں گا. خدا کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، اور یہ منادی کرتا کہ میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جو مجھ سے زور آور ہے، میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں. میں نے تم کو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر وہ تم کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا. ہاللویا. خدا کے پاک کلام میں کیا لکھا ہے؟ یوحنا جو یسوع مسیح سے چند مہینے پہلے پیدا ہوا الشبہ کی پیٹ میں، جس کو آپ سب جانتے ہیں، اسی طرح جیسے روح القدس کی قدرت سے مریم حاملہ ہوئی، اسی سے پہلے الشبہ کے پیٹ میں ایک بچہ تھا، وہ یوحنا تھا، جس کو مریم جب الشبہ سے ملنے جاتی ہے تو وہاں پہ لکھا ہے کہ مارے خوشی سے وہ اچھل پڑا. اس کی بات ہو رہی ہے. یوحنا بتاتا ہے جو چمڑے کا اپنے اوپر کپڑا پہنے رکھتا تھا، وہ بتاتا ہے کہ جو مجھ سے بعد آئے گا وہ تم کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا. یہاں پہ ہمیں کیا سمجھ ملتی ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں روح القدس سے لبریز ہونا ضروری ہے. میرے عزیزو، جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں ہوتی، وہ اس لیے نہیں ہوتی، ہماری خاطر یسوع مسیح نے جان دے کر ہمیں گناہوں سے آزاد تو کیا ہے. کیا ہم ان گناہوں سے آزاد ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ پروسیس ہمیں کرنا ضروری ہے. آپ جتنے بھی لوگ ہیں، آپ کو یہ ضرورت ہے کہ آپ روح القدس کو حاصل کریں، روح القدس میں زندگی گزاریں. روح القدس کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت کا آغاز کیا، منادی کا آغاز کیا، تو تب یسوع مسیح نے کیا ایسا ان کے ساتھ تھا جس سے وہ منادی کرنا انہوں نے شروع کی. ہم دیکھیں گے مرکز کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی 41 آیت کی آپ کی رہنمائی کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہم بائبل میں سے پڑھتے رہیں تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ یہ بائبل ہی میں سے یہ چیزیں نکلی ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے.
हम 10 दफा 15 दफा 20 दफा कलाम पाक की स्टडी कर लेते हैं, लेकिन इन चीजों की हमें समझ नहीं आती। उससे पहले कि हम थोड़ा सा उस तरफ जाएं कि यीशु मसीह ने रूहुल कुद्दस को हासिल करके ही खिदमत का आगाज किया, तो इससे पहले कि हम सीखें, एक बहुत ही प्यारी स्टोरी है आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वाकया है जब यीशु मसीह एक कोढ़ी को शिफा देता है। यीशु मसीह जब एक कोढ़ी को शिफा देता है तो यीशु मसीह के बहुत ही बेहतरीन अल्फाज जो हमारे लिए हैं, जो हमें सीखने के लिए, हमें उस कोढ़ी को यीशु मसीह ने शिफा दी है, लेकिन उनमें जो चंद अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, हम उन अल्फाज को कैसे अपनी जिंदगी में लेकर रूहानी तौर पर आगे जा सकते हैं। खुदा के पाक कलाम में से तिलावत करूंगा। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। एक कोढ़ी ने क्या किया? घुटने टेके, उसकी मिन्नत की। पहला प्रोसेस आ गया, रूहुल कुद्दस का पहला प्रोसेस आ गया। हमें यीशु मसीह के सामने घुटने टेकने होंगे, उसकी मिन्नत करनी होगी। आगे देखें, कहा अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर उससे कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। यीशु मसीह चाहता है कि हम पाक साफ हो जाएं। इससे पहले स्टेप क्या था? उस कोढ़ी ने क्या किया पता हमें भी है। जीसस है। जीसस कौन है? जीसस कौन था? जीसस की तलीमात क्या है? हमें सब पता है। क्या आज हम इस कोढ़ी की तरह बैठकर अपने रूम में यीशु मसीह की मिन्नत करते हैं? ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ 2000 ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ 25 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 2000 ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਦੇ दे। यार ऐसा ईमान आपका होना चाहिए। हमें ऐसा ईमान रखने की जरूरत है। जब हम उस ईमान के दर्जे में जाएंगे ना, तो फिर हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगे, दुनियावी चीजें सब कुछ। पहले उसकी रास्तबाजी को ढूंढो। जब हम उसकी रास्तबाजी को ढूंढते हैं ना, तो फिर ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें इनाम में मिल जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, टॉपिक जो है हम वहीं पे रहेंगे कि जो टॉपिक वो है ये है कि यीशु मसीह ने अपनी खिदमत किसकी मदद से की। बता रहा हूं, रूहुल कुद्दस, बाप बेटा एक ही चीज है। थोड़ा सा इस चीज को समझने की कोशिश करें। रूहुल कुद्दस बाप बेटा एक ही चीज है, लेकिन आपको खुद बताता हूं कि खुदा का रूह खुदा के यीशु मसीह के साथ था। हालांकि बताते खुद भी वो खुदा था, लेकिन खुदा के रूह को हासिल करके यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का सफर, खिदमत का आगाज किया। इसी के साथ हम लूका की अंजील है, उसका 4 बाब और उसकी 14 तक 15 आयत को हम देखेंगे। जिन भाइयों के पास बाइबल मुकद्दस है वो जरूर निकालें और मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से देखें। 4 बाब खुदा के पाक कलाम में लिखा है, फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा और सारे गर्दोनवा में उसकी शोहरत फैल गई और वो उनकी इबादत खानों में तालीम देता रहा और सब उसकी बड़ाई करते रहे। यीशु मसीह गलील ਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਲੌਟਿਆ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜਦੋਂ ਅਬਲੀਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਬਲੀਸ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਿਆਬਾਨ ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਿਦਾਂ ਕੀਤਾ? फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा। तो यीशु मसीह रूह कुद्दस दी कुव्वत ना भरया
ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਦੀ ਕੁਵਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ रूहानी या दुनियावी काम सर अंजाम दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए जरूरी है कि रूहुल कुदस ਨੂੰ हासिल करना ही करना। रूहुल कुदस ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਕ ਰੂਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਖੁਦਾਵੰਦ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ 10,000 ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਵੀ ਪਾਣਾ ਤੇ ਬੋਰਜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੂਟ ਵੀ ਪਾਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਤੇ ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਦੇ ਜ਼ੀਨ ਚ ਡਾਲ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦੇ। ਨਿਕਲੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨੋ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰਹਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਆ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਦੇ, ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, खुदा मैंने अच्छी जो, खुदा मैंने ये सारा कुछ ही दे मैं की करना, मैं सिर्फ खुदा में ये करना कि खुदा मेरी जिंदगी च रूहानी ब्लैसिंग्स में बना। रूहुल कुदस ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨੇਗਾਰ ਸੀ, ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਇਹ ਕਲਾਮ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਗਾਲੀ ਦੇਣੀ, किसी को जब आपने गाली दी तो ये कलाम आपको बांधेगा। रूहुल कुदस ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੈ। जो ਤੁਸੀਂ कलाम को अपनी ज़िंदगी में अहमियत देना शुरू कर दी ना, उसका बताने लगा हूँ आपको क्या चीज़ है। जब आप कलाम पर चलना शुरू हो गए ना, कोई आपके साथ ज़्यादती करेगा ना, झगड़ा भी करेगा, आप उसको आगे से जवाब नहीं दोगे। ये कलाम आपको बांधेगा, ये कलाम आपको कहेगा कि यार छड़ बॉलीवुड में बाइबल मुकद्दस में चुका। कलाम इस तरह आपको बताएगा। और फिर एक वक्त होगा, यीशु मसीह ने ध्यान में ऐन कहना साउल दा ते तुसी ऐन जाना, तुसी चढ़ जाना ऐन, लेकिन उन्हें फिर चुक लेना ऐन। रूहुल कुदस के बारे में हम दस रहे हैं, जो रूहुल कुदस तुहाडे च फर्क करना शुरू कर नापाकी तुहाडे चों निकलदी जांदी, खां वो किस तरह दी भी है, किस लिहाज की भी नापाकी है। इसलिए जरूरी है तुहानू रूहुल कुदस अनपढ़े या किसी दूसरे शख्स की नहीं देखता। तुहानू तुसी अगर बाइबल नहीं पढ़ सकते ना, आके अपने पढ़े लिखे लोगों को या खुदा ना हम कलाम टॉक करो, खुदा देना, खुदा से कहो कि खुदा मुझे दिखा कि मैं रूहुल कुदस को कैसे मिल सकूं, कैसे रूहुल कुदस में रूहानी जिंदगी में आगे बढ़ सकते। जब तक आपकी टॉप खुदावंद की तरफ नहीं, खुदावंद के साथ नहीं होगी, तब तक आप अपनी जिंदगी में रूहुल कुदस के रस्तों पर नहीं चल सकते। जॉयस मेयर कहती है, आपको पता है, बड़ी बड़ी प्रीचर है वो जॉयस मेयर, कहती कि एक दिन मैं अपने बाल बना रही थी, कहती खुदा दा रूह मैनू कहंदा कि अपनी होंठां च ये लफज लड़ के खुदावंद मैनू मेरे बाल बना देना, मेरी मदद कर। कहने लगी ये किस तरह की दुआ, तो बाल बनाना आम काम है, एक छोटा ही काम है, यही मैं खुदा आम कहूँगा। कहने लगी मैंने कोई 5-7 मिनट एक स्टाइल बनाया, 2 स्टाइल, तीसरा स्टाइल, कोई भी अच्छे तरीके से ना बने। कहने लगी आखिर में मैंने फिर मजबूर होकर जो बात मैंने आपको बताई है कि तुसी ऐन जाना, खुदा ने जाना ऐन, एक दर्जा लेवल आता है। कहती मैंने मजबूर होकर ना फिर खुदावन से कहा, खुदावन अज तो दिन ना मेरे बाल बना ना, मेरे बाल बना ले मेरे। कहती अगले ना मैं कंधा ही मेरे ते सलाम, हालेलुया, बाल सेट हो गए। इन्नी छोटे पॉइंट च भी खुदा ने क्या कहना पैना, रखना पैना खुदा। मैं क्या करता हूँ, मुझे कुछ चाहिए होता है, मैं क्या कहता हूँ खुदा, क्योंकि खुदा तू मेरे बेटा क्या,
خدا بیٹے دیا ضرورت باپ نے پوریا کرنی تو میرا باپ ہے تو میری ضرورت اس لیول تے تسی اپنے آپ کو رکھنا اپنی چھوٹی چھوٹی چیزاں دے وچ نا خدا نوں لے کے خدا فرنٹ تے رکھ کے اپنے آپ کو چلانا جس طرح بھی اسٹڈی سے بزنس سے فیملی ریلیشن شپ سے آپ کو پتہ ہے کہ نوجوان شادی شدہ جوڑے کیوں نہیں کامیاب ہو رہے روح القدس کہتے ہیں شادی کرنا ایک عزت کی بات سمجھی جاتی ہے لیکن کیا لکھا ہے خدا کے کلام کہ تم دونوں خداوند کے تابع رہنا یہ نہ ہو تمہاری دعائیں رک نہ جائیں ہر ریلیشن شپ کے ایک طریقہ سے رہنے کے لیے کلام مقدس میں بیان کیا گیا ہے کلام مقدس بتاتی ہے کہ تم دو جوڑوں کو جو ایک جوڑا بنتا ہے لڑکا اور لڑکی کا انہوں نے کیسے رہنا ایک نوجوان نے کیسے زندگی بسر کرنی ایک نوجوان نے اپنے ماں باپ کے کیسے پابند رہنا ہے ایک بھائی نے ایک بھائی کے ساتھ کیسے رہنا بات پھر وہاں پہ آ کے رکتی ہے روح القدس فرق کرنا ہوگا اب میں بڑے افسوس سے کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ نوجوان بیٹھے ہیں جن کی کسی کی 20 سال ہوگی کسی کی 22 سال ایج ہوگی اگر آج میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ روح القدس پہ ورک کرنا ہے اس طرح آپ کے ذہن میں ڈالا گیا ہے کہ روح القدس کو حاصل کرنا بہت سارے نوجوان کہیں گے جی نہیں جی سانو تو ایڈا پتہ ہی نہیں سانو تو بس سیدھا سیدھا پتا سی چرچ جانا اتوار والے دن ایک تو مسیحیوں کی بڑی یہ پرابلم ہے آزاد بڑے ہیں پتہ ہی نہیں ہے پورے دن میں پاک رہنا ہے کتنا وقت خدا کے ساتھ گزارنا ہے کسی کو یاد ہے میں نے بتایا تھا ایک دن میں آپ نے کتنا وقت خدا کو دینا ہے 10واں حصہ کر دیو 24 گھنٹے کا کتنا بنتا ہے 2 hours 40 minutes کم و بیش میں نے آپ کو کہا تھا 2 گھنٹے 40 منٹ خدا دے لوگوں ادھے بھی گھنٹے جو تے ذرا جسم ہی بندے کا فٹ ہوتا رہا نہیں لیا بندے 2 گھنٹے 40 منٹ دینے ہیں نا این جی ایف ایس سی داخلے آئی سی ایس سی داخلے اینج بلیسنگ تے اینج صحت تے یہ تو مینوں اکثر لوگ کہتے سنیل بھائی تسی نا تہاڈی صحت بڑی سیٹ ہو جاندی وچ وچ میں اور موٹا ہو جانا میں کوشش کردا میں اپنی ڈائٹ جڑی نا طریقے دی رکھاں تاکہ لوگ یہ نہ کہنے یار بھائی کس طرح دا یسوع دا شاگرد ہے عجیب و غریب ہی ہے عجیب یا ڈھڈ کڈیا ہوا تے عجیب یا نظام میں تھوڑی اپنی ڈائٹ مینٹین کردا تے میں اکثر میرے پتلے پتلے بھی منڈے ملتے ہیں سنیل بھائی صحت نہیں بن رہی میں انہوں نے اپنی گواہی شیئر کرتا ہوں میں جب فاسٹنگ سے جانا نا روزے رکھا اس تو بعد آٹومیٹکلی میری صحت کو سیٹ کی ہے کلام کھاؤ ہڈیاں دی طاقت بناؤ جدوں کہ رزق کھا رہے ہو نا خداوند دا شکر ادا کرو خداوند تو رزق دیتا تیرے بیٹے دے پاک لہو چین چھپانا تے کھانا تے جو تسی کھانا ہوا نا پھر اینج صحت بھی بننی ہے لیکن یہ سارا کچھ کیوں ہونا ادو ہونا جدو روح القدس تے تسی ورکنگ شروع کرنی روح القدس دے نال چلنا شروع کرنا روح القدس نو حاصل کرنے لئے کام کرنا اسی کے ساتھ ہم دیکھیں گے ایک اور حوالہ ہے کیا ہی خوبصورت بات ہے یہ یقین کریں لازر کا کتنے لوگوں کو پتا ہے آپ تمام کو پتا کیسا شخص تھا جس کے لیے یسوع غمگین ہوا ہاللیلویہ ہاللیلویہ ویسے تو پوری دنیا کے لیے یسوع نے جان دی ہے اپنا خون بہایا تکلیف اٹھائی یہ ایک واقعہ ہم دیکھیں یونا کی انجیل میں سے دوسرا باب نکالتے ہیں اس کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں اور ساتھ میں آپ کے ساتھ میں یہ معجزات کو جو ہے نا شیئر اس لیے کر رہا ہوں
تاکہ آپ کا ایمان جو ہے نا اس کو تقویت ملے. Hallelujah. Thank you, Jesus. سوری یمنا کی جی اس کو 11 باب ہم نے دیکھنا ہے. اس کا 11 باب ہم دیکھیں گے اور اس کی 34 آیت سے. یہ سارا واقعہ تو آپ اس کو جانتے ہوں گے لیکن اس کے چند الفاظ جو ہیں ان کو آپ کی گوشِ نگار کرنا چاہتا ہوں, آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, اس میں سے بتانا چاہتا ہوں. لکھا ہے انہوں نے کہا اے خداوند چل کر دیکھ لے. اس سے تھوڑا سا پیچھے پڑھتے ہیں 33 آیت سے. جب یسوع نے اسے اور ان یہودیوں کو جو اس کے ساتھ آئے تھے روتے دیکھا تو دل میں نہایت رنجیدہ ہوا اور گھبرا کر کہا تم نے اسے کہاں رکھا ہے؟ انہوں نے کہا اے خداوند چل کر دیکھ لے. یسوع کے آنسو بہنے لگے. بس یہودیوں نے کہا دیکھو وہ اس کو کیسا عزیز تھا. ایسے عزیز بن جو خداوند یسوع مسیح نے کہ لوگ تے ہم تھلے سٹی ہیں یسوع مسیح اوپر نو چکی ہے. لوگ تے ہم قبراں وچ پائی ہیں تے یسوع مسیح اٹھائی جاوے. ہاللویا. لازر مینوں بڑا ہی پیارا شخص لگیا جی. بائبل مقدس میں سے لازر مجھے بہت پیارا شخص ہے. کیسی بہترین بات لکھی ہے کہ یسوع کے آنسو بہنے لگے. پاس یہودیوں نے کہا دیکھو وہ اس کو کیسا عزیز تھا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم انسانوں کے عزیز ہونے لگے. آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہم نے کبھی کسی سے ہم بات کر رہے ہوں یا اس کا ہم نے کوئی اس کا کام نہیں کیا ہو, ہمیں اندر سے ایک فیلنگس ہوتی ہے کہ یار میں نے اس کا کام نہیں کیا یا میں نے اس کے ساتھ اچھے سے بات نہیں کی. لیکن خدا کے لیے ہمارا یہ رویہ ہماری یہ سوچ اس پر ہم آ کر کیا کرتے ہیں؟ کوئی بات نہیں, یہ گانا سن بھی لیا تو کبھی گانا. یہ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں نا گانوں کے بارے میں, موویز کے بارے میں. بابل کا پتہ ہے نا جو بابل کا برج بناتے تھے, یہ اس سائڈ سے لڑی جڑی آ رہی. اس کو بھی کسی دن دیکھیں گے ہم, کیونکہ یہ اس کے وسیلہ سے ابلیس نے بڑا کام کر کے لوگوں کو خدا سے دور کیا. اب دیکھیں, اب سارا دن میں بائبل اسٹڈی کرتے ہیں. جب آپ ایک ہی گانا سن لیں گے نا تو آپ کا وہ روحانی لیول نہیں رہے. اس روحانی لیول سے آپ نیچے آ جائیں. جب آپ بائبل پڑھتے رہیں گے دن بھر اپنے کام کرتے رہیں گے, بائبل کے ساتھ رہیں, ناپاکی سے دور رہیں یا کسی اور کام میں نہیں ملوث ہوں گے جو بائبل کے متعلق نہیں ہے, تو پھر آپ اپنا روحانی لیول دیکھتے ہیں. آج سے جب آپ نے یہاں بائبل کلاس سے جانا ہے نا تو کوشش کرنی ہے کہ آج سے روح القدس کے بارے میں کام شروع کریں. روح القدس کو حاصل کرنے کے لیے ورک شروع کریں. ایک دن, صرف ایک دن ایسا کر کے دیکھ لیں, اس کے بعد دوسرے دن کیجیے گا اگر اچھا لگے تو. اور یہ میرا روحانی ایمان ہے کہ آپ بھول جائیں گے دنیا کو. آپ یہی کہیں گے نہیں, میرے اور میرے گھرانے کی بات, ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے. ہاللیلویا. اسی کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ ہم رسولوں کے ایمان میں سے 2 بات یہ دیکھیں. روح القدس کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھ رہے ہیں. یسوع مسیح آئے, بس تھوڑا سا ٹائم ملا, اور لکھا ہے کہ یسوع مسیح جب گلیل کو لوٹے تو روح القدس کے بھرے ہوئے لوٹے. اب آتے ہیں یسوع مسیح کے شاگردوں کی طرف, جہاں سے مسیحیت شروع ہوئی.
انہوں نے کیا حاصل کیا زندگی گزارنے کے لیے، خدمت کرنے کے لیے. یہ دیکھتے ہیں. ہم تمام لوگ رہتے تو ان باتوں میں ہی ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، لیکن جن سے ہم مسیحی کہلاتے ہیں، جو ان لوگوں نے کیا کیا وہ ہم کر رہے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے. آئیے خدا کے پاک کلام میں سے تلاوت کرتے ہیں. جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اسے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی تھی. آمین، ہاللیلویا. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جماعت کٹھی تھی، انہوں کو ایک جگہ پر ٹھہرایا گیا، اور پھر جب روح القدس انہوں نے حاصل کر لیا تو پھر وہ خدا کے کلام کی منادی کے لیے نکلے. جو یسوع مسیح کی تعلیم تھی اس کو آگے بڑھانے کے لیے نکلے. جب آپ خدا میں چلنا چاہتے ہیں تو روح القدس کے بغیر نہیں چل سکتے. روح القدس فرسٹ سٹیپ ہے جس کو حاصل کر کے پھر آگے ایسا سٹیجز ہیں، اس سے آپ آگے نکل سکتے ہیں. لیکن اگر ہمیں روح القدس آ جائیں، اگر ہمیں روح القدس ہی نہیں ہے، ہم آگے کے سٹیجز کیسے حاصل کریں؟ دنیا کے بادشاہ خداوندوں کے خداوند کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب ابلیس ان کو آزما چکا تو پھر یسوع مسیح گلیل کی طرف جب زمینی خدمت کے لیے نکلے تو وہاں پہ کیا لفظ لکھا ہے؟ روح القدس کی قوت سے بھرا ہوا یسوع گلیل کی طرف روانہ ہوا. اور پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ خدا نے یسوع مسیح نے ایک کوڑی کو شفا دی، اس نے کیا کہا؟ میں چاہتا ہوں. یسوع مسیح چاہتا ہے. یہ ایک پروسیس ہے جو انسانوں کے لیے تیار کیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ انسان کے لیے خدا کی محبت کیسی ہے؟ میں جب بائبل سٹڈی کرتا ہوں نا، مجھے وہاں پہ ایسی محبت انسان کے لیے خدا کی نظر آتی ہے نا، کمال محبت. انسان کو بنایا اور پھر اس کو سیو کرنے کے لیے خدا نے کیسے کیا. یسوع مسیح سے کوئی عزیز ہو سکتا ہے خدا؟ کیسی بات ہے. اس کو بھی کہا کہ جاؤ ان لوگوں کو بچاؤ. اپنا پیارا بیٹا اکلوتا بیٹا بخشا ہے. اگر ہم سوچیں آج دنیا کی لذتوں میں پڑھ کر ان چیزوں کا ہم رد کرتے ہیں تو پھر خدا کو تو غم آئے گا نا، تکلیف ہوگی نا. تو پھر وہ چیزیں بھی ہمیں حاصل نہیں ہوگی جن کے ہم حقدار ہیں. آپ اگر گوگل پر کرسچن لکھیں نا، مسیحی، اس کا کیا مطلب آتا ہے؟ انائٹڈ، مسا شدہ. لیکن ہم میں مسا ظاہر ہی نہیں ہوتا. ہم لوگ ابھی ہم زیرو پہ ہیں میرا بھائی. مسیحیت میں ہم زیرو پہ ہیں. ہمارا جس طرح ہمارا لیول ہونا چاہیے نا مسیحیت میں، صرف خادم ہی کلام سے بھرے ہوئے نہیں ہیں. بائبل کی سٹڈی تو کر کے دیکھیں. پرانی کلیسیا جو تھی جہاں سے گزر جاتی تھی نا، وہاں پہ معجزات ہو جاتے تھے، لوگ شفا پاتے تھے ان کے گزر جانے تھے. کلیسیا ایسی بلیس کلیسیا. آج سے آپ تمام نوجوانوں سے میری گزارش ہے، جتنے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں، آپ نے
کیا کرنا ہے؟ یہ کہنا ہے کہ خداوند روح القدس کو مجھ میں کام کرنے کو شروع کر. ارے خدا تیرا روح القدس مجھے راستے دکھانا شروع کر. روح القدس کے لیے مجھے تیار کرنا شروع کر. ایک شرط ہے جو لکھ دی گئی ہے خدا کے پاک کلام میں. وہ شرط کیا ہے؟ کہ جس کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ پایا گیا وہ جنت میں وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتا. پھر آپ دے بھائی جان عام ناولوں کے وچ بھی نہیں ہے، وہ تو ایک مقدس کتاب. میں نے آپ سے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی، یہ جو 20% لوگ ہیں نا جو آگے کی زندگی کی بات کرتے ہیں، جو 80% نہیں کرتے، خدا ان کے بھی دلوں میں ذہنوں میں ایسی بات ڈال سکتا تھا کہ تم کیوں کرتے ہو یہ بات. اگر وہ کر رہے ہیں تو اس کا کچھ تو ہے، اس چیز کا کوئی تو ہے نا وزن، کوئی تو پرابلم ہے نا اس میں، کچھ ہے نا اس میں جو یہ بول رہے ہیں کہ نیکسٹ. یہ ایک سٹیج ہے، زندگی آگے شروع ہوئی ہے. 70-80 سال دی ہے، 70-80 سال چھوٹے ہیں جڑے اسی خدا نوں دے دیتے ہیں. ایک جڑی ہمیشہ دی زندگی ہے، ہمیشہ دی زندگی. تمہیں پتا ہونا یسوع مسیح نے آ کے سب نال بڑا کام کی کرنا. پڑھیا ہوا تسی، پڑھیا ہوا تسی. جدو میں کہنا وا نا تو تمہیں پتا ہونا وا یسوع مسیح نے بڑا کام کی کرنا آ کے. لیکن کی ہے اچھا دسیا سی یہ بائبل جڑی ہے نا، بائبل یہ پڑھن کی ہاتھ کرنا رکھو. جس طرح اپنا سبق یاد کرتے ہو نا کیمسٹری دا، بیالوجی دا، اردو دا، انگلش دا، ایسا ہی ایک بات پڑھیا، رجسٹر رکھیا اپنے کول. اس تو بعد باپ چو جڑی جڑی ورس دھیان ٹچ کرتی چھوندی جڑا جڑا کلام خدا دھیان دینا رجسٹر تے لکھیا. میرے گھر میں لوگ کم پڑ جائیں گے یار کو. جی وہ تو ایک پروسیس ہے نا، خدا لوگوں کو لے گا. اس بات کو بھی آپ کو بتاؤں گا تھوڑا سا، یہ بتاؤں کہ جب آپ اس کے رجسٹر پہ لکھیں گے پھر دعا میں بیٹھ جائیں. یہ بھی آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں دعا کو بہتر بنانے کا. جیسا کہ آپ نے پڑھ دیا کہ مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث بنا. دعا میں بیٹھیں، شروع کریں، شکر گزاری کریں اور پھر کہیں خدا تو نے اپنے کلام میں لکھا ہے کہ مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث بنانا، زمین کا انتہائی حصہ تیری ملکیت تجھے بخش دوں. ایکسنٹ ہو گیا، اچھا ایکسنٹ ہو گیا. کلام بھی اپلائی ہو گیا. کلام بولنا پڑے گا لینے کے لیے نا، ابلیس کو ڈانٹنے کے لیے کلام کو کہنا پڑے گا. اس طرح ان ورسز کو یوز کریں اپنی پریئر میں. جب آپ کسی جگہ پر بیٹھ کر دعا کریں یا کھڑے ہو کر دعا کریں، آپ کے اندر سے کلام بھی بیان ہونا چاہیے، پھر ایسے آئے گا. اب آتے ہیں کہ بات یہ تھی کہ یسوع مسیح نے سب سے بڑا کام کیا کرنا ہے. یسوع مسیح نے موت پہ فتح پائی. ہاللیلویا. یسوع مسیح نے کیا کہنا ہے؟ موت تیرا ڈنگ کہاں گیا. جی سلیپ تو نہیں سی کہتا نہیں، ہمیشہ زندگی بنانی ہے. جب یسوع مسیح نے دوبارہ آنا ہے نا، اس کے فتح تے پی گئی موت. جی وہ ایک اور چیز ہے. جب یسوع مسیح نے دوبارہ آنا ہے نا، اس کے بعد کبھی بھی موت نہیں ہوگی، پھر ہمیشہ کی زندگی ہوگی. پھر سونے دیا سڑکاں، دودھ دیا نہراں. ہاللیلویا. تو یہ چیزیں جو ہے نا بائبل کو روح القدس کے بغیر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یسوع خدا کا ایک بیٹا ہے. روح القدس از آور نیڈ. روح القدس ضروری ہے. جس کو ہم فالو کرتے ہیں نا، وہ بھی روح القدس کی قوت سے بھر کر گلیل میں گیا، اور جو اس کے آگے شاگرد تھے وہ بھی روح القدس سے بھر کر منادی کو نکلے. اگر ہم نہیں بھریں گے تو پھر ہم قبرستان ہی بھریں گے.
और कुछ नहीं भरेंगे आप। हाँ जी, फिर और कुछ नहीं भरेंगे आप। फिर जो भाई अनिल ने कहा ना कि साडे घराने के लोग घट पैने ते गैर कौमां चों ज्यादा होने शामिल होने, सोचने वाली बात है। मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं खुद ऐसी लज्जतों में रहा हूँ, ऐसे गुनाहों में रहा हूँ, कुछ नहीं हासिल होगा, कुछ भी नहीं मिलना। ये सब कुछ करके भी आपने यही कहना है कि काश मैं ना करता। क्या लिखा है कि मुबारक है वो शख्स जिसके गुनाह खुदा हिसाब में नहीं लाता। सोचने वाली गल है, जो तुसी नेकी करके बरकत हासिल करनी है वो बहुत चीज है, गुनाह करके बरकत हासिल करनी बहुत चीज है। गुनाह करके माफी मांगते, माफी मांग के प्रोसेस शुरू होता 5 साल 7 साल 2 साल 10 साल सारा कुछ करने तो बाद भी एक दिन उधर नहीं मुड़ना। तो भाई पहले क्यों नहीं, पहले ही आ जाओ। अभी मेरी 27 एज है, मैं अब कहता हूँ कि खुदावन मैंने इतने साल गुजार दिए तेरे काम किए बगैर, ज्यादा से ज्यादा 50 है एज, एवरेज एज एशिया में, या 60 है, उससे ज्यादा साल नहीं जीता। तो मैं आपको सोचता हूँ कि खुदा मेरे पास कितना कम टाइम है तेरी गिनती कर, तेरे कामों का बयान कर। तो ऐसे ही एक दिन आपने भी 27 में 30 में खुदा आपको जिंदगी बख्शी चले जाना है, ऐसे ही गुजर जाना है। दौद भाई बैठे हैं, भाई अनिल बैठे हैं, इनसे पूछ लो ना कि कब की बातें हैं कि अब ये मंडी में ग्राउंड होता था तो क्रिकेट चलती है, कहेंगे कल की बातें हैं। हमारे बुजुर्गों से पूछ लें तो वो कहेंगे ये वाकया कल की बातें हैं। टाइम गुजर रहा, टाइम निकल रहा, लेकिन अगर असें अपनी नस्लों को इन्वेस्ट करना ना ते सानू जरूरत है कि अज तो असें स्टार्ट लईए, ते अज तो असें स्टार्ट करिए सीखना। ते खुदावंद तुहानू बरकत देवे। अगर तुसीं बोर नहीं हो रहे तो मैं 2 मिनट का शेयर कर लेना। मिसाल के तौर पर असीं देखते हैं कि असीं अज सोचते हैं 23 अक्टूबर 2022, हमने सोचा है कि आज से मैंने बाइबल को एक स्टेप से पढ़ना शुरू करना है, और मैंने तेईस ज़रूर याद करना, मैंने कलमे ज़रूर याद करना, मैंने वर्सेस याद करनी, मैंने गीत याद करने। आज से अगर ये आज हम नहीं शुरू करते, यही 23 अक्टूबर 2023 में हम ये सोचते हैं कि आज हम फिर से इस चीज़ का आगाज करते हैं, ऐसी चीज़ें सोचते हैं। तो मेरे अजीजों में आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक साल वेस्ट हो गया, ज़ाया हो गया, तो इससे अच्छा है कि एक साल जो आपने ज़ाया करना है ना, उससे अच्छा है आज से ही स्टार्ट कर लो। वो एक साल आपको पता नहीं कहाँ पे ले जाएगा, पता नहीं कितनी ब्लेसिंग्स आपने आ जाएगा, कितना कुछ आप हासिल कर सकते हो। सोचते रहने से कुछ नहीं होना। शर्मिंदगी आती रही है तो कोई भी बुरा कहता उन्हें छो, रजिस्टर लो, लैवल होना चाहिए तुहाडा। 10 लोग जो बैठे हैं ना, तुहाडा फोकस में है। अच्छा जी, दोस्त नूं सलाम लो, घर वालियां नूं उन्होंने ड्रामे देखने दो, उन्होंने अपने काम करेंगे। अपना टाइम हो गया गवाच, कोशिश करो उन्होंने भी लैके आओ अपने टाइम। और मैंने एक गल होर बड़ी अजीब जी लगती है, सिद्धू मूसेवाला या किसी के मिलियंस फॉलोअर देखे उन्हें वो नहीं भूलते। कलाम खोलिया, पढ़िया, शाम नूं हालांकि 6 घंटे बाद ही 2 महीने बाद पूछ लो ना कि वो भाई ने की गाया सी ते याद है, जबान ते भी होना, ते शाम नूं ये नहीं याद हुंदा कि केड़ा बाप पढ़न दिया ते केड़ी आयत। सोचने वाली गल है, एक देखने वाली गल है ना कि सिर्फ बाइबल ने इस तरह नहीं बता दिया।
ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਲਗਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ, ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਆਉਂਦੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਮੀਨ।